حدیث شریف میں آتا ہے وجبت محبتی للمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتحابین فی والمتبادلین فی، کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہوں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ایک کام ہو رہا ہے تو بہت سارے کام ساتھ خود بخود ہو جائیں گے۔ میں الحمدللہ اس بات کا بہت اہتمام کرتا ہوں کہ اپنے طلباء سے قلبی محبت ہو، تعلق ہو۔ ایک تو ویسے ہی طلباء کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو اس طریقے سے رکھیں جیسے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس سے دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، ایک دوسرے کو مدد کریں گے، وہاں بھی ایک دوسرے کی مدد ہوگی۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے دوست کی طرح ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمارے دوستوں کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھیجیں گے کہ جاؤ پہچان کے لے آؤ، تو وہ جائیں گے اور ان کو پہچان لیں گے۔ کسی کے لیے کسی کی آگ اس کے ٹخنوں تک ہوگی، کسی کی نصف ساق تک ہوگی، لیکن چہرے بچے ہوئے ہوں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں ان کا چہرہ بھی قیامت کے دن جہنم میں اگر گئے بھی تو محفوظ ہوگا، تو وہ وہاں سے نکال کر لائیں گے ان کو۔ دوست کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ میرا دوست نہیں ہے جس سے میری دوستی تھی دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور اس کے دوست کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے، اس کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دوست اپنے دوستوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے دوستی کی ہوگی وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کے دوست ان کو نظر نہیں آئیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے جھگڑا کریں گے جیسے کہ اپنا حق مانگنے کے لیے لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں یا اللہ ہمیں یہ چاہیے ہمارے دوست۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس درخواست کو قبول فرمائیں گے۔ جب ان کو نکال کر لے کر آئیں گے تو جہنمی کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، آج ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، کوئی دوست بھی نہیں۔ کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے صرف ملنے کے لیے جائے گا، اس حدیث پر عمل کرنے کا کوئی کام نہ ہو ملنے کے لیے، تو یہ بذات خود بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ امام عادل، وہ حکمران جو عدل کرتا ہو، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اپنی جوانی ہی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو شغف ہو، تعلق ہو، ورجل قلبہ معلق بالمسجد خرج منہ حتی یعود الیہ، وہ شخص جس کا مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا رہتا ہو کہ مسجد سے نکلے دوبارہ واپس انتظار کر رہا ہے کب دوبارہ نماز ہوگی۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں اور اسی محبت پہ ان کا اجتماع ہو اور اسی محبت پہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، لڑ کر رخصت نہ ہو، تو یہ لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے لہم منابر، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد جیسے لوگ بھی ہوں گے، لہم منابر من نور، نورانی ممبر ان پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، لباسہم من نور، ان کا لباس بھی نورانی ہوگا، وجوہہم من نور، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، لیسوا بانبیاء ولا الشہداء، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، یغبطہم النبیون والشہداء، اور نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں۔
تو ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ آپ صبح میں آتے ہیں روزانہ، تو اس نیت سے آ جائے کریں کہ ہم اللہ کے لیے یہاں بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم یہاں محبت کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ملنا، یہ دنیا میں بھی اس کا نفع ہوگا اور آخرت میں تو بہت بڑا نفع ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک پہلی امتوں میں کوئی شخص اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا، تو فرشتے نے آواز دی کہ کیا اس کا آپ پر احسان تھا جس کو پورا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ حل لک علیہ من نعمت تربھا. تو اس نے کہا نہیں، میں صرف اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، طبت و طاب ممشاک و تبوأت منزلا فی الجنہ. تم خود بھی بہت مبارک ہو، بہت اچھے ہو، اور تمہارا یہ چلنا بھی مبارک ہے، اور تم نے اس کی برکت سے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، ٹھکانہ بنا لیا. تو اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے، جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے کتنے بڑے بڑے فضائل ہمارے دین میں اللہ نے رکھے. کل میں مولانا منظور مینگل صاحب سے ملنے کے لیے گیا اور اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے گیا. تو وہ فرمانے لگے اپنے کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، پھر شاید حضرت کو کوئی خاص بات کرنی ہوگی. میں نے صرف ملنے کے لیے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں. تو جب آپ صرف ملنے کے لیے جائیں گے، کوئی ذاتی غرض نہ ہو اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے، تو خود اس کی برکت آپ دیکھیں گے. اور جو آپ سے ملتا ہو اس سے ملنے میں کیا کمال ہے. صل من قطعک، جو نہ مل رہا اس سے ملیں، جو نہ مل رہا ہو اس سے ملیں، تو اس کی الگ ایک فضیلت ہوگی. میں ایک دفعہ گھر گیا تو میں اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے میں نے کہا کہ میں جاؤں گا، تو میرے چچا کہنے لگے کون سی تمہاری لڑائی ہے؟ تو میں نے کہا آپ کی لڑائی ہوگی، میری تو لڑائی نہیں ہے. تو ان کا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خاندان کا جھگڑا اور آپ الگ سے طور پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے چچا نے میری تعلیم میں بہت حصہ لیا تھا، میرے اخراجات برداشت کیے انہوں نے، بہت بڑا ان کا میرے اوپر بہت شفقت تھی، بہت محبت تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو مجھے پڑھایا ہے اس لیے پڑھایا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں یا میری بات مانیں؟ ان کا نہیں، ہم نے پڑھایا ہے تو اس لیے کہ ہم آپ کی بات مانیں. تو میں نے کہا اس لیے پھر میں جاؤں گا. تو میں وہاں چلا گیا اپنے ان عزیزوں سے جن سے جھگڑا تھا. انہوں نے بڑی مجھے عزت دی، بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ اکرام کیا. اور شام کو سارے ہمارے گھر آ گئے، آپس میں دوستی ہو گئی، جھگڑا بھی ختم ہو گیا. تو آپ لوگ جا کر جھگڑے نمٹائیں، جھگڑے پیدا کرنے کے لیے پر نہ تول لیں. کوشش کریں کہ واپس جائیں گے تو اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں ایک دوسروں کو قریب کریں گے. آج اتنا ہی کافی ہے. مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مجلس ہے نا، یہ ناکافی بھی ہے، ناتمام بھی ہے. اس کو بہت ہم بہتر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مجھے 4-5 اچھے ذہین اور سمجھدار طلبہ مل جائیں تاکہ اس مجلس کو صحیح طریقے سے مینیج کریں، منظم کریں. کیونکہ جو میں گفتگو کرتا ہوں اس کی تیاری ہونی چاہیے. کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی معلومات، کچھ ایسے شواہد، کچھ ایسے ویڈیوز، کچھ ایسے پکچر جو اس کو سپورٹ کریں. تو اس کی پہلے سے مجھے ابھی تک ایسے لوگ ملے نہیں ہیں. کیا طلبہ میں نہیں ہیں ایسے سمجھدار لوگ جو باقاعدہ اس کے لیے، ان کا بہت فائدہ بھی بہت ہوگا. تو مہاد الرشید کے طلبہ تو کافی سمجھدار ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری ایک ریسرچ کی مجھے ضرورت ہوتی ہے کوئی بات بتانے کے لیے. تو زبانی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، زبانی بات کی بجائے چیز کو دکھا دیا جائے، اس کو پیش کر دیا جائے. یہاں کی بڑی اسکرین لگی ہو اور 3-4 طلبہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اچھی صلاحیت ہوتی ہے. تو دیکھیں اللہ کرے کبھی ایسا ہوگا. بہت ساری چیزیں روزانہ ہی میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں، یا میرے پاس ایسی معلومات ہوتی ہیں جو آپ کو بتانے کے لیے بہت ان کی اہمیت ہوتی ہے، آپ کی تربیت کے لیے. لیکن کبھی طبیعت ناساز ہوتی ہے، کبھی آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے. آپ لوگوں کی طبیعت بھی تو ناساز ہوتی ہے نا. جی تھوڑی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگ عطا فرمائے. اب تو دل یہ چاہتا ہے کوئی ایسے لوگ مجھے مل جائیں جو سارے کام جو میں کر رہا ہوں ان کو بھی سنبھالیں اور
آرام سے آدمی بیٹھ کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے. اس نظام تعلیم میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، جہاں جہاں اس میں غلطیاں ہوئی ہیں یا امکانات ہیں تو ان کی اصلاح کرے آدمی اور توبہ استغفار کرے. اذا جاء نصر اللہ والفتح کیا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت کچھ میرے پاس ہے آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو دینے کے لیے. یہ سمجھیں کہ زندگی بھر کا ایک خلاصہ کریم ہے، اور وہ ایسی ہو سکتا ہے جب کہ آپ اس کو دیکھیں. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سیکھنے کی چیزیں ہیں. 1992 میں تو 32 سال پہلے جن چیزوں کو ابھی آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں تو 32 سال پہلے میں ان کو استعمال کرتا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا بڑا تجربہ میرے پاس ہے آپ کے لیے، جو آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کے جو مقاصد ہیں ان کے لیے بہت آپ کو فائدہ دے گا. تو آج کی جتنی بھی جدید چیزیں ہیں ان سے مجھے بہت مناسبت ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت ان کی اہمیت ہے. بس 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو گناہ چھوڑیں، اللہ کا اہتمام کریں، اور ان جدید وسائل کو استعمال کریں، تو پھر دیکھیے آپ کی کتنی ترقی ہوگی. تو اللہ بہت برکت عطا فرمائے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ اس مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے اس کی جگہ بھی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، وہاں اسکرین بھی صحیح لگی ہوئی ہو. تو دور حدیث کے طلباء کو میں نے کچھ اسباق پڑھائے ہیں اسکرین پہ، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا فرق ہوتا ہے زبانی بولنے میں اور کسی چیز کو پریزنٹیشن کی شکل دینے میں، یا کوئی پکچر دکھانے میں، یا کوئی ویڈیو دکھانے میں. اس کا بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ دور تو ایسا ہے کہ زبانی بات کا وہ اثر ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اتنا ایک سیلاب آ رہا ہے معلومات کا. جو کچھ آپ نے سنا ہے تھوڑی دیر میں بہہ جائے گا وہ. تو جب تک آپ اس کو دکھائیں گے نہیں اس وقت تک وہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو کسی ساتھی کوئی تو ایسی دعا مار دے گا نا، کہیں ایک دعا کرنا ہوتا ہے، ایک دعا مارنا ہوتا ہے. تو کچھ کوشش کریں، آپ کے دل میں جتنی اس کی طلب ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی.